قیامت والے دن بھی نا جب بروز محشر قیامت برپا ہوگی تو وہاں بھی سرکار رحمت للعالمین بن کر ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جب سرکار کی جلوہ گری ہوگی سرکار رحمت للعالمین بن کے آئیں گے۔ تو میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرے نا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم جس طرح آپ نے فرما رہے تھے کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے عمرہ تو وہاں پہ کر لیا ہے، اب مجھے سرکار کے شہر مصطفیٰ کریم کے روضہ انور پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب عمرہ وہاں پہ ہو گیا ہے تو ان کے بارے میں کملی والے آقا نے فرمایا، سرکار کی حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے آیا، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آیا، اس نے حج یا عمرہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا، سرکار نے فرمایا فقط جفا نہیں، اس نے مجھ محمد سے جفا کی ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اماں جی اسی حجرہ میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی چلاتی، تو اماں جی کی بھی سنت ہوگی، یعنی خواتین بھی وہاں ہوتی، تو صحابہ کی بھی سنت جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ صحابہ بھی ہوتے، لیکن اب کچھ ایسی آوازیں امت میں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ مزار عالیہ پر نہیں جانا چاہیے، اور یہ دیکھا گیا ہے اکثر کہ ایسے لوگ بہت سے ہیں جو عمرہ کرتے ہیں اور عمرے کے بعد وہ سیدھے واپس آ جاتے ہیں، مدینہ شریف نہیں جاتے، تو وہ کہتے ہیں جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب سرکار کے وصال مبارک کے بعد، اور یہ اشکال اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کوئی بات، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ایسا کرنا چاہیے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے ایک آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جی اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ سبحان اللہ، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ٹھیک، مجھے یہ تو بتایا جائے کہ کیا یہ حکم اس ٹائم تک تھا جب تک آپ ظاہری حیات طیبہ میں تھے؟ واہ، کیا اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے سبحان اللہ، یا قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے؟ واہ واہ، بندہ یہ مومن کے لیے یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے بے شک، کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو سیدھے سرکار کی بارگاہ میں آؤ، بالکل ایسے ہی، کملی والے آقا تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں، استغفار کریں تو لوجد اللہ توابا الرحیمہ، سبحان اللہ، فرمایا ضرور بھی ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کس لیے؟ کہ سرکار کی بارگاہ میں آؤ گے، وہاں استغفار کرو گے، پھر سرکار تمہارے لیے توبہ استغفار کریں گے تو پھر اللہ کو لوجد اللہ توابا الرحیمہ، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ حکم اب بھی ہے، آپ بھی اپنے جانوں پہ ظلم کر لیں تو سیدھے سرکار کی بارگاہ میں آئیں۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے مفتی صاحب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے، جی جی، تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تک تھا، جی جی، تو کیا ہم ایسے سمجھ لیں پھر کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی صرف ظاہری حیات طیبہ تک ہی تھے؟ لیکن سرکار کی رحمت تو قیامت تک کے لیے، قیامت تک ہے، اور قیامت والے دن بھی نا جب بروز محشر قیامت برپا ہوگی تو وہاں بھی سرکار رحمت للعالمین بن کر ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جب سرکار کی جلوہ گری ہوگی سرکار رحمت للعالمین بن کے آئیں گے۔ تو میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرے نا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم جس طرح آپ نے فرما رہے تھے کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے عمرہ تو وہاں پہ کر لیا ہے، اب مجھے سرکار کے شہر مصطفیٰ کریم کے روضہ انور پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب عمرہ وہاں پہ ہو گیا ہے تو ان کے بارے میں کملی والے آقا نے فرمایا، سرکار کی حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے آیا، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آیا، اس نے حج یا عمرہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا، سرکار نے فرمایا فقط جفا نہیں، اس نے مجھ محمد سے جفا کی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا اس نے مجھ سے جفا کی ہے، جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو آئے میری زیارت کے لیے نہ آئے۔ دیکھیں پھر کملی والے آقا کی بارگاہ میں تو اس ٹائم بھی دیکھیں جب قحط پڑتا ہے نا تو صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، سیدھے صحابہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے، جب بھی کوئی مشکل آتی نا تو آپ کے پاس تشریف لاتے، صحابہ اکرام پوچھتے، مشکل حل کرواتے۔ تو جب سرکار کی جب میرے مصطفیٰ کریم کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آتے ہیں صحابہ کہ اے مومنوں کی ماں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے ایک حکم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سرکار کے روضہ انور کے اوپر نا چھوٹی سی کھڑکی بنائیں، یعنی سرکار کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو،
ٹھیک ہے، جب ایسا کیا گیا تو بارش کا نزول ہو گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب بارش، اب اس ٹائم میں جب بھی صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ سالی ہے بارش نہیں ہو رہی، تو وہاں سے وہ کھڑکی ہٹائی جاتی، وہ دروازہ کھولا جاتا، جب آسمان مصطفیٰ کریم کے قبر انور کو دیکھتا بارش برسنی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام کا اس ٹائم بھی معمول یہ تھا، اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کسی کو جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔